السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کو نفس بھی کہتے ہیں، اور آپ جسم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جو کائنات میں چیز بنائی گئی ہے، ہر چیز ایک نہیں ہے بلکہ دو یا دو سے زیادہ کا مرکب ہے۔ اگر کوئی چیز ایک ہو جائے تو پھر وہ زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر جسم کا تعلق روح سے جدا ہو جائے تو جسم پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ واحد صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ واحد زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی چیز میں وحدت اسے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ صرف واحد وہ اللہ ہے جو زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نفس اور روح کے درمیان جسم جو ہے، وہ جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں، اس جسم اور روح کے درمیان ایک چیز ہے جسے دل کہتے ہیں، جہاں سے نفس اور روح کے دروازے کھلتے ہیں۔ دل کے ساتھ سانس کا رشتہ ہے جو نفس کو زندہ رکھتا ہے اور اسے صحت عطا کرتا ہے۔ دل بہت اہم ہے۔ سینے کے بائیں طرف گوشت کا ایک ٹکڑا بہت بڑے اللہ کے راز بندے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ جسم کے سارے اعضاء اسی کے غلام ہیں اور یہ بادشاہ ہے۔ مشاہدہ حق جو ہے، یعنی مشاہدہ حق اسی دل سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے دل کی حقیقت کو جان، یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ دل کا تعلق روح سے ہے اور روح کے بغیر جسم مردہ ہے۔ روح کی حقیقت کو اللہ نے بہت کم بیان فرمایا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الروح، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح، ان کو فرما دیں کہ روح جو ہے من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ من سے امر حکم، ربی میرے رب کے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو گویا روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور جسم جو ہے وہ عالم خلق سے ہے۔ روح عالم امر ہے اور جسم عالم خلق ہے۔ تو عالم خلق جو ہے وہ یعنی خلق پیدا جو اللہ نے کیا، اور روح اللہ کا حکم ہے۔ آپ غور کریں، جب بچہ تقریباً 120 دن کا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا، تب ایک فرشتہ آ کر اس میں روح ڈالتا ہے
تو وہ جسم اس کا جو بن چکا ہوتا ہے پیٹ میں ماں کے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے، تو روح اس میں آ جاتی ہے، تو جسم زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اتنی میعاد تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ اس کے سانس جو ہیں پورے نہیں ہوتے۔ جب وہ سانس آخری پورا ہوتا ہے تو پھر جسم کا اور روح کا تعلق جدا کر دیا جاتا ہے، تو بندے پر موت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو جسم کو زندہ رکھتے ہیں اور روح کو مار دیتے ہیں، تو وہ تو اپنی ابدی موت ہی مر جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنے روح کو زندہ رکھتے ہیں اور جسم کو مار دیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، روح کس چیز سے زندہ ہوتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا کہ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت اللہ کا حکم ہے۔ اسی کے مطابق اگر بندے نے زندگی گزار لی تو اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، تو اس نے اپنی روح کو بھی زندہ کر لیا اور جسم کو بھی اس نے عزت دی، اور قیامت کے دن یہ جسم اور روح وہ اللہ کے حضور شکر گزار ہوں گے، اور اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جس نے اس روح کی حقیقت کو نہ پہچانا اور جسم کو روح کے مطابق نہ چلایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اور وہ حکم بندے نے اپنے اوپر نافذ نہ کیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جس بندے نے اللہ کے حکم کو، یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم پر نافذ کر دیا، تو گویا اس نے روح کا جسم پر غلبہ کر لیا، تو وہ روح کو موت نہیں ہے، لہذا وہ بندہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے۔ روح اصل ہے اور جسم اس کا تابع ہے۔ جو دین میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو ضرور صلہ دیتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے اسے پا لیا۔ لیکن یہ ریاضت کا کام ہے۔ ریاضت کیا ہوتی ہے؟ کہ عادت بنانا، عادت بنانا اہم ہے۔ ایک بات کو جب بار بار کیا جاتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو بار بار یاد کریں گے تو وہ یادداشت میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کام کو بار بار کرتے رہیں گے تو وہ عادت بن جائے گی۔ اسی کو ریاضت کہتے ہیں، اور یہ ریاضت جو ہے یہ کرنی واجب ہے، تاکہ ہم اپنے اندر وہ عادتیں ضرور لائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور جو ہماری روح جو ہے وہ اس کی غذا ہے، کیونکہ روح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے حکم سے جب یہ ہے تو اس کو جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو یہ تر و تازہ ہوتی ہے،
اور یہ نشو و نما پاتی ہے، یہ طاقتور ہوتی ہے۔ لہٰذا شریعت کا اپنے اوپر نافذ کر کے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلا دینا روح کو طاقتور بنانا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کو بنانے والے کو صانع کہتے ہیں، اور چیز جو بن جاتی ہے اس کو مصنوعات کہتے ہیں، اور اللہ ہی بنانے والا ہے۔ اور اگر اللہ کی معرفت پہچان بندے میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے دنیا اور دین کے سب معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارا جسم پانی، مٹی، گرمی اور تری سے مل کر بنا ہے۔ بھوک، آگ اور پانی اس کی ظاہری ہلاکت ہیں۔ اگر بھوک ہو، کچھ نہ ملے تو موت پاسبل ہے۔ اسی طرح آگ ہو تو جسم کو لگ جائے تو موت نزدیک آ جاتی ہے۔ پانی میں ڈوب جائے پھر بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ دیکھیں کہ بندہ آگ کے بغیر بھی مشکل ہے، کیونکہ روٹی اور کھانا اور سب چیزیں یہ آگ کا ہی کام ہے کہ جس پہ پکا کے بندہ کھاتا ہے۔ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور بھوک لگ جائے تو پھر اس کو غذا ضروری ہوتی ہے کہ لے، تاکہ زندگی اس کے اندر موجود رہے۔ ہاتھ پاؤں اور ظاہری چیزیں جو ہیں یہ سب غذا ملیں گی تو پھر یہ صحیح کام کریں گی۔ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، جو پانچ، جیسے آنکھ ہے دیکھتی ہے، کان ہے سنتا ہے، ناک ہے سونگھتا ہے، اور زبان ہے جو چکھتی ہے، اور جسم ہے جس کو چھونے سے پتہ چلتا ہے، تو چھونے کی حد اس میں موجود ہے۔ اسی طرح باطنی حواس خمسہ بھی ہیں، جس میں خیال ہے، فکر کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، وہم کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور یاد کرنا ہے۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب بادشاہ خوش ہوتا ہے، اور دل بندے کا بادشاہ ہے، اور دل کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ یہ منسلک ہو جاتا ہے، اور روح، قول روح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اور روح کے ساتھ جب دل جڑ جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ قل روح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ جب بندے کا دل جڑ جاتا ہے اور اس جسم پر تمام کا تمام اللہ کے حکم کا اثر جو ہے جاری ہو جاتا ہے، یعنی شریعت پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں، تب ایسا جب ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء دل کے زیر اثر کام کرتے ہیں، جیسے فرشتے اللہ کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح جسم کے اعضاء دل کی اطاعت کرتے ہیں، اور دل بادشاہ ہے، عقل وزیر ہے، اور غصہ کوتوال ہے، اور خواہش ایسا عامل ہے جو وزیر کو یعنی عقل کو بھی بغاوت پر ابھار دیتا ہے۔ بادشاہ یعنی دل ہمیشہ وزیر یعنی عقل سے مشورہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ باقی عاملوں کو یعنی وزیر یعنی عقل پر حاوی جو ہے وہ
نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب خواہش بندے کی عقل پر سوار ہو جائے تو پھر وہ دل کی حالت کو بھی بدل دیتی ہے، اور جس کا دل بدل گیا اس کا روح کی حالت قائم نہ رہی، اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ تو لہٰذا آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے دل کو روح کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ یعنی شریعت کے نفاذ کے ساتھ جب ہم کوئی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی، اور پھر دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔